شاذر بسم کر دینے والے انداز میں ہاسپٹل میں داخل ہوا تھا۔ انٹری کاؤنٹر پر گیا۔ یس سر، ہاؤ میں آئی ہیلپ یو؟ نرس نے پوچھا۔ ہبا، شاذر سلطان پیشنٹ کا نیم ہے۔ میں ان کا ہسبینڈ ہوں، مجھے ملنا ہے۔ ویئر از شی؟ سر، سیکنڈ فلور پہ، روم نمبر 25۔ شاذر اوپر جانے لگا، پھر دواں چہرہ لیے مڑا۔ میری مسز کا ابارشن ہو چکا ہے کیا؟ یس سر، ان کے ساتھ جو ان کی فرینڈ تھی، پتہ نہیں کیوں پر بہت جلدی مچائی انہوں نے۔ شاذر کا دل کیا پوری دنیا کو آگ لگا دے۔ دل کے بہے ادھیر کر رکھ دیے تھے اس بے وفا نے۔ بڑی مشکل سے سیکنڈ فلور پر پہنچا تھا، جلدی سے کوریڈور میں داخل ہوا، مگر سامنے کا منظر انتہائی غیر متوقع اور ناقابل یقین تھا۔ شاذر کا دماغ جھنجھنا اٹھا۔ ہبا روم نمبر 25 کے باہر بینچ پر سر جھکائے بیٹھی، سر پر ہاتھ رکھ کے رو رہی تھی۔ شاذر کا دماغ جھنجھنایا، جانی پہچانی آہٹ پار کر ہبا نے سر اوپر اٹھایا۔ خوف سے چہرہ لٹھے کی طرح سفید ہوا تھا، جی جان سے لرزتی کانپتی کھڑی ہوئی تھی، کیونکہ شاذر کی آنکھوں میں خون اترا ہوا تھا، اور اگر حقیقت اسے پتہ چل جاتی تو وہ کیا کر بیٹھتا۔ کیا کر رہی ہو یہاں تم ہبا؟ شاذر سلطان وہ داڑا، اور اگر تم یہاں ہو تو وہ کون سی مسز شاذر سلطان ہے جو اندر ہے؟ وہ دیکھنے اندر کی جانب بڑھا، مگر اس سے پہلے ہی ہبا ہراساں سی ہو کر اس کے سامنے آئی، اسے گریبان سے پکڑا۔ شاذر، خدا کے لیے آپ اندر مت جائیے پلیز، آپ کو خدا کا واسطہ، اور اس کے سینے پر سر رکھے پھوٹ پھوٹ کر رو دی تھی۔ شاذر نے بازو سے دبوچ کر اسے پیچھے ہٹایا، دروازہ کھولا اور اندر داخل ہوتے ہوئے اسے بھی ساتھ ہی گھسیٹا، مگر اندر وجود جو نیم مردہ نیم جان سا بیڈ پر تھا، اسے دیکھا۔ شاذر کے سر پر ہاسپٹل کی دیواریں گری تھی، ایک قیامت تھی جو اس پر گزری تھی۔ تانی لب کپ کپائے۔ سامنے پڑی اکاپی کی بیٹی نے بھی ذرا سا سر گھما کر سامنے شاذر کو دیکھا، آنسو روانی سے گالوں پر لڑکے، کیونکہ شاذر کے بالکل قریب پیچھے کھڑی اپنی ماں کو دیکھا، وہ پھوٹ پھوٹ کر روئی تھی، اور نمرا کی تو دنیا اندھیری ہوئی تھی۔ اپنی 17 سالہ غیر شادی شدہ بیٹی کو وہاں دیکھا، ہبا کے اکابی کو دیکھ کر اوسان ہتا ہوئے تھے۔ اتنے دنوں کی بے چینی، بے قراری، بے خوابی اور ٹینشن اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا لایا تھا۔ وہ تورا کر شاذر کے بازو میں جھول گئی تھی۔ ہبا، شاذر نے تڑپ کر اسے پکارا۔ فوراً کمرے میں تانی کے چیک اپ کے لیے آتی نرس کو ڈاکٹر کو بلانے کا بولا۔ ڈاکٹر آئی اور ہبا کو ساتھ والے روم میں لانے کا اشارہ کیا۔ شاذر اس سے اٹھائے ساتھ والے روم میں آیا، بیڈ پر لٹایا اور نم آنکھیں لیے باہر نکل گیا۔ آخر یہ کیا ہو رہا تھا ان کے ساتھ؟ جلدی سے تانی کے روم میں آیا، مگر دروازے کے پیچھے رک گیا۔ وہ چاہتا تھا کہ تانی اپنی ماں کو کھل کر ساری بات بتائے، ابھی 4 دن پہلے ہی تو وہ آئی تھی ان کے پاس۔ اسے اب یاد آیا کہ ہبا تقریباً جب سے تانی آئی تھی تب سے ہی پریشان تھی۔ نمرا اس کے سرہانے بیٹھی پھٹ پھٹ کر رو رہی تھی۔ میری بچی، مجھے بتاؤ تمہارے ساتھ کیا ہوا، کیونکہ مجھے اپنی بیٹی اور اپنی تربیت پر پورا بھروسہ ہے کہ چاہے کچھ بھی ہو جائے میری بچی کوئی غلط کام نہیں کرے گی۔ مما وہ، اور پھر تانی نے اپنے اوپر گزرنے والی وہ ظلم کی داستان سنانے لگی جو اس کے باپ کے ہوتے ہوئے اس پر گزر چکی تھی۔ نمرا اور ان کے شوہر فواد میں کافی عرصے سے ناراضگی چل رہی تھی، اور وہ دونوں الگ تھے، اور ستم تو یہ کہ انہوں نے دوسری شادی ایک جرمن لڑکی سے کر لی تھی۔ تانی کو کچھ عرصے کے لیے اپنے پاس لے کر گئے تھے، بڑی منت سماجت کے بعد۔ اور اپنی بیٹی کی حفاظت بھی نہیں کر پائے۔ اس جرمن بیوی کے درندے بائی نے موقع دے کر ظلم کا نشانہ بنایا تانی کو، اور پھر وہ ادھر اپنی ماں کے پاس آئی اپنا سب کچھ لوٹا کر۔ مما، جس دن میں آئی میں خودکشی کرنے والی تھی کچن میں اپنا گلا کاٹنے والی تھی کہ ہبا مامی نے دیکھ لیا اور مجھے ایسا کرنے سے روک لیا۔ وہ بہت روئی اور اگلے دن میرا میڈیکل کروایا، مگر جب انہیں یہ پتہ چلا تو وہ بھی ہل گئی تھی اندر سے۔ لیکن میری لائف سپوائل نہیں ہونے دینا چاہتی تھی، اس لیے انہوں نے یہ کیا۔ مما، میں جینا نہیں چاہتی، مر جانا چاہتی تھی، مگر میرا کلاس فیلو کی آیا مامی کے پاس، جسے میں ادھر فون پہ سب کچھ بتا چکی تھی، اس نے ہبا مامی سے کہا کہ وہ کچھ بھی ہو جائے مگر مجھ سے شادی کرے گا۔ ہبا مامی نے اس سے کوئی بات نہیں چھپائی، اس نے کہا کہ وہ مجھے ہر حال میں قبول کر لے گا، اس لیے ہبا مامی کی سپورٹ کی وجہ سے آج میں زندہ ہوں، نہیں تو میں نے تو جینے کی امید ہی چھوڑ دی تھی۔ مما، تانی نے ہچکیوں کے درمیان خود پر بیتی سنائی۔
میری بچی نمرا تڑپ ہی تو گئی تھی۔ اور پھر فون کر کے فواد کو فوراً ہاسپٹل آنے کا بولا۔ تہیہ کیا تھا کہ وہ اس درندے کو اب جیل پہنچا کر ہی دم لے گی اور فواد کا بھی قربان پکڑے گی جو اپنی بیٹی کی حفاظت بھی نہ کر پایا۔ ہبا کی کوششوں نے ایک معصوم زندگی موت کے نظر ہونے سے بچا لی تھی۔ شہزادہ سلطان جو کچھ ہی لمحے پہلے اس بے وفا سے بے وفائی کا حساب لینے اور اسے مارنے آیا تھا، اب نم آنکھیں لیے کھڑا اس پر فخر محسوس کر رہا تھا۔ مسٹر شہزادہ سلطان، ڈاکٹر نے پکارا۔ دوسرے روم میں آئیے۔ وہ خاموشی سے ڈاکٹر کے ساتھ ہبا والے روم میں آئے، اس کے قریب گیا۔ ہبا نے آہستگی سے آنکھیں کھولی۔ مسٹر شاجر، یہ پریگننٹ ہیں، یہ بہت ویک ہیں، اب ان کے گھر والوں اور ہسبینڈ کو بول دینا کہ ان کی بہت زیادہ کیئر کریں، میں میڈیسن اور ڈائٹ چارٹ بنا کر دے دوں گی، میں بھی ابھی آتی ہوں۔ یہ کہہ کر وہ باہر جا چکی تھی۔ ہبا کا چہرہ گلابی ہوا اور آنکھوں پر بازو رکھ لیا۔ شاجر اس کے سرانے بیٹھا اور نرمی سے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیری۔ اور اگر میری شیرنی کو یہ پتہ چل جائے کہ میں پسٹل لے کر اسے مارنے آیا تو لا حول ولا قوت، میرا منہ توڑ دے گی۔ ہبا، میری جان، کیوں کیا ایسے؟ مجھ سے شیئر تو کیا ہوتا، کیوں اکیلے اپنی جان پہ سہا یہ سب؟ آپ ناراض ہیں مجھ سے؟ بازو ہٹا کر پوچھا۔ کوئی اپنی زندگی سے بلا ناراض ہو سکتا ہے، لیکن میں ڈر سا گیا تھا تمہیں لے کر کہ تمہیں کچھ ہو نہ جائے، اور ہماری بیبی کو لے کر۔ آپ کو کیسے پتہ چلا اس سب کے بارے میں؟ بیبی کے نام پر؟ ہبا شرم سے دوہری ہوئی۔ وہ چھوڑو جان اور بات مت کماؤ، ہماری بیبی کے بارے میں مجھے کیوں نہیں بتایا؟ شاجر، مجھے بھی ابھی پتہ چلا نا۔ وہ ہنسی اور اس کے سینے میں لال ٹماٹر منہ چھپایا۔ آئی ایم پراؤڈ آف یو مائی لو مائی لائف۔ تم نے جو کچھ بھی کیا بہت اچھا کیا۔ شاجر نے جھک کر اس کے سر پر عقیدت سے بوسہ لیا۔ وہ سب گھر واپس آئے تھے۔ نمرا نے فواد صاحب کو حقیقت بتا کر خوب ذلیل کیا تھا۔ وہ بہت شرمندہ ہوئے۔ فوراً کارروائی کی گئی۔ وہ درندہ بھی جیل کی سلاخوں کے پیچھے تھا۔ علیحدگی نہیں ہوئی تھی نمرا اور فواد کی۔ اس حادثے نے ان دونوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا اور تمام گلے شکوے دھو ڈالے تھے۔ وکی آ کر ان سے ملا تھا، اچھے گھرانے کا سلجھا ہوا لڑکا تھا، مگر گھر میں ایک دادی کے علاوہ اور کوئی بھی نہیں تھا۔ نمرا نے ان دونوں کا نکاح کرنے کا فیصلہ کیا تھا اور رخصتی تعلیم مکمل ہونے کے بعد حادثے کہیں بھی کسی کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، مگر ہبا اور وکی جیسے لوگ آس پاس ہوں تو زندگی کی نئی اور خوبصورت شروعات ممکن بن جاتی ہے۔ نمرا کو اپنے انتخاب ہبا پر فخر محسوس ہوا اور پھر اس کی جانب سے بھی خوشی کی خبر نے پورا گھر خوشیوں سے بھر دیا، کیونکہ سب کچھ ٹھیک ہو گیا تھا۔ تانی آہستہ آہستہ زندگی کی جانب لوٹ رہی تھی۔ ہبا آنکھیں موندے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے بیٹھی تھی جب شاجر دودھ کا گلاس اور میڈیسن لیے اندر داخل ہوا اور دودھ کا گلاس دیکھا۔ ہبا نے برا سا منہ بنایا۔ شاجر نے دانتوں تلے لب دبایا۔ سویٹ ہارٹ، جلدی سے یہ پیو۔ اب میں برگر کے بیچ میں تو میڈیسن رکھ کر دینے سے رہا تمہیں، شاجر نے چھیڑا۔ وہ تلملائی۔ ویر، جو کہ اسٹڈی میں لیپ ٹاپ پر ضروری فائل چیک کر رہا تھا، پری کی گھبرائی آواز سن کر تیزی سے روم کی طرف بھاگا۔ واٹ ہیپن؟ پری، میری جان، پین ہو رہا ہے، ہاسپٹل چلے کیا؟ وہ اس کے قریب آ کر بیٹھا اور ہاتھوں کے پیالے میں اس کا چہرہ بڑا نہیں شاہ، ابھی تو 2 ماہ باقی ہیں، مجھے آپ کے بغیر ڈر لگتا ہے اور آپ یہی کرتے ہیں میرے ساتھ، مجھے اکیلا چھوڑ کر اسٹڈی میں چلے جاتے ہیں، میں سمی لالا کو بول کر اس اسٹڈی کو ہی آگ لگوا دوں گی۔ وہ برا سا منہ بنا کر بولی۔ ویر کا ڈمپل گہرا ہوا۔ پری بہت سی ڈمپل کو دیکھنے لگی اور پھر شہادت کی انگلی اس کے خوبصورت گھڑے پر رکھ کر اس سے چھوا اور محسوس کیا۔ ویر زور سے ہنسا اور پھر جلائی۔ جی بالکل جانتی ہوں، آپ اس ڈمپل کی نمائش اس لیے کرتے ہیں کہ میرا غصہ کم ہو جائے اور آپ کی جان چھوٹ جائے، پر آج میں آپ کو سزا دوں گی، کیونکہ میں نے کل بھی وارن کیا تھا کہ ایسے مجھے چھوڑ کر مت جایا کرے۔ میں ڈر جاتی ہوں، میری جان چھوڑ کر جانے کا تو سوال ہی پیدا نہیں ہوتا، میں تو اس لیے اسٹڈی میں جاتا ہوں کہ تم ڈسٹرب نہ ہو۔ مجھے ایک بات تو بتاؤ، میری جان کو نیند میں بھی کیسے پتہ چل جاتا ہے کہ میں بیڈ پر نہیں؟ کیا میری قربت میری جان کو نیند میں بھی محسوس ہوتی ہے؟ اور نیند میں بھی بہت ضروری ہے۔ وہ شرارت سے بولا تو پری بوکھلائی۔ اور ایک اور بات، اس گھر میں سزا دینے کا اختیار تو بس میرا ہے، اس لیے خود کو بھی میں ہی سزا دوں گا، اور میری سزا یہ ہے کہ اسٹڈی میں جانے کے بدلے میں اپنی جان کو ڈھیر سارا پیار کروں۔ یہ کہہ کر ویر نے اس کا بڑا بڑا وجود باہوں میں بھرا تھا اور اس کے چہرے کی ایک ایک نقش پر محبت کی مہر ثبت کرنے لگا۔ وہ کسمسائی۔ شاہ، آپ چیٹنگ کر رہے ہیں، یہ سزا تو نہ ہوئی؟
وہ ویر کی چلاکی پر جنجلائی۔ یس میری جان، یہ میرے لیے سزا ہے، اب شرافت کا مظاہرہ کرو اور چپ چاپ بیٹھی رہو۔ خود بلایا ہے مجھے اپنے قریب۔ وہ اس کی گردن میں منہ دیے بولا کہ جاؤ واپس ٹڈی میں۔ ویر نے چھیڑا۔ جائیں تو صحیح۔ میں پری نے دانتوں تلے لب دبایا تو کیا میں یہ ڈمپل کھا جاؤں گی؟ پری اطمینان سے بولی۔ ویر نے کہکا لگایا۔ کھا جاؤ۔ نہیں ایسا کروں، پورے کا پورا کھا جاؤ مجھے۔ وہ شرارت سے اور قریب ہوا، اس کے لبوں پر جھکا۔ چند لمحوں میں ہی بڑی کے اوسان عطا ہو چکے تھے۔ ویر نے نرمی سے اسے چھوڑا اور پھر شرارت سے جھکنے لگا۔ شاہ پلیز۔ پری نے چلا کر اسی کے سینے میں منہ چھپا لیا۔ ویر نے اپنی روح تک سکون اترتا محسوس کیا۔ حرم صبح جلدی اپنی پیکنگ کر رہی تھی کیونکہ آج انہیں واپس جانا تھا۔ تبھی شامل روم میں داخل ہوا تھا۔ ڈمپل میں پھر وہی دنیا جہاں کی شرارت تھی۔ میر کی شرارتوں سے جب اس کی بکھلاہٹ عروج پر ہوتی تو وہ کس قدر حسین لگتی تھی یہ تو شامل کا دل ہی جانتا تھا۔ اب بھی وہ دروازہ لاک کر چکا تھا۔ حرم میری جان، گمبھیر آواز پر حرم اچھلی۔ جی۔ اس کے ہاتھوں پیروں میں میر کے اس شرارتی لہجے سے پسینے چھوٹ جاتے تھے۔ جانے سے پہلے میری ایک اور فرمائش پوری کر دو نا پلیز۔ کیا؟ اور یہ ڈریس پہن کر دکھاؤ مجھے۔ اس نے پیکٹ آگے بڑھایا۔ حرم نے پیکٹ تھاما۔ شامل آپ بہت برے ہیں۔ ہاں جانتا ہوں میری جان، مگر صرف اور صرف تمہارے معاملے میں تم خوبصورت ہی اتنی ہو کہ مجھے برا بننے پر مجبور کرتی ہو ڈارلنگ۔ اس کے بہکتے قدم حرم کی جانب بڑھے۔ اس سے پہلے ہی وہ پیکٹ لیے واش روم میں گھس کر لاک لگا چکی تھی۔ شامل کا کہکا بے ساختہ تھا۔ حرم کی سٹی تو اس وقت گم ہوئی جب پیکٹ کھول کر دیکھا، کیونکہ وہ کوئی ڈریس نہیں، ریڈ کلر کا نائٹ ڈریس تھا جو تھا تو پیروں تک، مگر اوپر سے بازو سرے سے تھے ہی نہیں، بس ڈوریاں تھیں جو کندھوں پر باندھنی تھی، مگر اس کے اوپر اسی کپڑے کی لانگ جیکٹ بھی تھی۔ شامل یہ کیا؟ اس نے دروازہ کھولا اور سخت جلائی۔ میر نے دانتوں تلے لب دبایا۔ پلیز حرم پہن کے دکھاؤ نا۔ اس نے دروازہ بند کیا۔ وہ ڈریس پہنا اور اوپر لانگ ریڈ جیکٹ پہن کر مطمئن ہوگی، اب باہر کیسے جائے؟ میر نے کافی دیر انتظار کیا۔ جب وہ باہر نہ آئی تو بے حد شرارت سے اچانک دروازہ کھول کر اندر داخل ہوا۔ وہ جو دم سادے کھڑی تھی ایک دم اچھلی۔ اس سے پہلے ضمیر بوس ہوتی۔ میر اسے بازو میں بڑھ چکا تھا، اسے باہر لے آیا۔ شامل پلیز۔ اس نے ہاتھوں میں چہرہ چھپایا۔ کیا؟ کچھ بھی نہیں، یہ دیکھو کتنی حسین لگ رہی ہو۔ اس نے ڈریسنگ کے پاس اتار کر اسے اس کے ہاتھ آنکھوں سے ہٹائے اور کمر سے اس کو تھاما۔ آج تو ریڈ وچ لگ رہی ہو میری جان۔ میر نے چھیڑا تو وہ ہتھے سے اکڑ گئی۔ شامل کتنے بدتمیز ہیں آپ، ایک تو میں نے اتنی مشکل سے یہ ڈریس پہنا، اوپر سے آپ مجھے ہی جادو کرنی کہہ رہے ہیں۔ میں بولوں گی ہی نہیں آپ سے۔ ہاں تو ٹھیک کہہ رہا ہوں نا میں۔ میر نے بےحود مدہوش سا ہوتے اس کے بالوں میں منہ دیا۔ جادو ہی تو ہے میری جان جو میرے سر چڑھ کر بولتا ہے۔ یہ کہہ کر میر نے اس کے کندھے سے جیکٹ ہٹائی تھی۔ یہ جادو ہی تو ہے، مجھے پھر اپنا بھی ہوش نہیں رہتا۔ اور دہکتے لب اس کے کندھے پر رکھے حرم کی جان پر بن گئی تھی۔ شامل پلیز۔ پیکنگ نو میری جان، ابھی نہیں۔ یہ کہہ کر وہ اس کے وجود میں گم ہوتا چلا گیا تھا۔ پریحا کا آپریشن ہو چکا تھا۔ اگلے 12 گھنٹے اس کے لیے قیمتی اور بے حد حساس تھے، کیونکہ ان گھنٹوں میں اس کا ہوش میں آنا بہت ضروری تھا، نہیں تو وہ کومے میں جا سکتی تھی، مر سکتی تھی۔ ایک اور جان تھی جو پل پل یہ گھنٹے اپنی جان پر جیل رہی تھی۔ ڈاکٹر جلال کے لب بس دعا کے لیے ہل رہے تھے کہ اسے ہوش آ جائے، کیونکہ آپریشن تو کامیاب رہا اور اگر اسے ہوش آ جاتا ہے تو وہ ایک نارمل زندگی گزار سکتی تھی۔ اگر ہوش آتا تب، اب تو انتظار تھا جو کرنا تھا انہیں۔